بیوی اپنی محبت کو پہلے 12 بچوں میں تقسیم کرتی تھی اور بچی کچھ ہی محبت مجھے مل جاتی تھی۔ اب یہ خدائی فوجدار مزید شامل ہو گیا ہے تو میرا نمبر لائن میں بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ تاہم مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود کام میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ بیوی سے خاک محبت کروں، اور بیوی تھی جب تھی، اب تو گھر کی ہری بری کھیتی ہے، اچھا ہے اس کا بھائی ہی کچھ محبت کر لے۔ روانی میں منظر خوب بولتا تھا، اس کی بات نے ہمیں شہریار کی طرف سے بے فکر کر دیا۔ اسی وقت وہ ہمارے پاس آ گیا۔ میرا کام تو ختم ہوا، وہ بولا، اب کچھ دیر سوتا ہوں، صبح پھر آ کے دیکھوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہا، ہم جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر شہریار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اچھا تو پھر میں دعائیں لکھ دیتا ہوں، اس نے ہمارے قریب بیٹھ کے کاغذ پر چند سطریں گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ہمیں منظر نے آپ سے متعارف کروا دیا ہے، میں نے کہا۔ وقت ہوتا تو سالہ مسئلہ ہی وقت کا ہے، وہ مسکرایا۔ وقت ہوتے ہوئے بھی اپنا نہیں ہوتا، خیر کبھی وقت ملے گا تو بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ وہ اٹھا اور اپنے بیگ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کلاک نے 3:30 بجے کا 1 گھنٹہ بجایا۔ مجھے انکل رضوی کا خیال آیا، کیا وہ اب بھی اسی اندھیرے میں اپنے ضمیر سے کیے ہوئے وعدے کی آبرو نبھانے کے لیے اکیلے بیٹھے ہوں گے؟ اتنا بااختیار افسر کتنا بے اختیار ہو گیا، صرف اپنے آپ کو مقام انسانیت پر رکھنے کے لیے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر 4 گھنٹے ایک ایسی جیل میں گزارنا قبول کیے جس کی نہ دیواریں ہیں، نہ سلاخوں والے مقفل دروازے، نہ پہرے دار ہیں اور نہ نگراں۔ اگر انہوں نے ضمیر کی زنجیر توڑ دی ہوتی تو اب تک یقیناً اپنی سپاہ کے ساتھ حملہ کر چکے ہوتے۔ ان سے بنیادی نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے احترام کا جذبہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ ہمارے پاس تقریباً 47,000 روپے نقد ہیں، میں نے کہا۔ ایک گھر میں ہم نے 15 سیر سونا دفن کر رکھا ہے، وہ امانت ہے، لیکن جس کی وہ امانت ہے وہ خود ہم میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس مدفون خزانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ رابعہ کہ تمہارے پاس نقد رقم کتنی ہے؟ اب تو شاید 1 لاکھ یا کچھ کم ہوگی، منظر نے کہا۔ وہ رقم ہمیں مل سکتی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، رابعہ کے دستخط کیے ہوئے 2 چیک میرے پاس پڑے ہیں، کل یہ رقم نکلوا لو، میں نے کہا۔ اس نے ایک کوٹھی خسرو جمشید کو بیچی تھی، وہ رقم دوسرے اکاؤنٹ میں ہے، اس کا میرے پاس کوئی چیک نہیں، اور اچھا ہے کہ وہ 4 لاکھ پڑے رہیں، منظر بولا۔ کبھی تم لوٹ کر آئے اور اپنا گھر بسایا تو کام آئیں گے۔ 1 لاکھ میں تم سے کل لے لوں گا، میں نے کہا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ ڈاکو پاٹے خان اور گورا ڈاکو بے ہوشی کی نیند میں تھے۔ انہیں میں نے اور محسن نے جیپ میں ڈالا۔ جیپ میں پیچھے اتنی جگہ نہیں تھی کہ 2 افراد کو لٹایا جا سکتا، چنانچہ وہ کچھ اوپر کچھ نیچے رہے۔ غالب کو محسن نے سنبھالا اور میں نے منظر کو خدا حافظ کہا۔ اس نے ہمارے بہت سے مسائل حل کر دیے تھے۔ وہ شور ضرور مچاتا تھا مگر کسی کام سے منع نہیں کرتا تھا، بزدل نظر آتا تھا مگر دلیر تھا کہ ہم جیسے دوستوں کی مدد کرتے ہوئے ذرا نہیں ڈرتا تھا اور بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس طرح خود اس کی پوزیشن قانون کی نظر میں خراب ہوتی ہے۔ فولادی شکنجے سے نجات پانے کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے 1 دن کی مہلت کافی تھی۔ دن کے اجالے میں اس جیپ کو لے کر پھرنا خطرناک ہوگا، میں نے کہا۔ تو مجھے ڈیرہ غازی خان پہنچا کے اس جیپ سمیت روپوش ہو جا۔ جیپ کو کہاں لے جاؤں؟ محسن بولا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، میں نے کہا۔ رضوی صاحب تو صبح ہنگامی حالات کا اعلان کر دیں گے، وہ کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے جہاں ہمارے ملنے کا ذرا بھی امکان ہوگا۔ ہم اس پر کور ڈال کے اسے کہیں بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ میں نے اس تجویز کو پسند کیا، مگر کور کہاں ہے؟ بہت سی گاڑیوں پر کور ہوگا جو کسی گیراج میں نہیں ہوں گی، ہر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، محسن بولا۔ گلی، سڑک، گیراج استعمال کرنے والے سب کار مالکان کو کور ڈالنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم ایک کور چرائیں گے؟ ہم کور کے نیچے سے کار بھی چرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ایسا کئی بار کر چکے ہیں، محسن نے کہا۔ ایک کور چوری ہونے سے کار والا مر نہیں جائے گا، وہ دوسرا کور خرید لے گا۔ ایک کور اس کی طرف سے MRS کو عطیہ برائے جنگ تحفظ آزادی۔ کور آسانی سے مل گیا اور آسانی سے اتار بھی لیا گیا۔
مسئلہ اب یہ تھا کہ جیپ کو کہاں کھڑا کیا جائے اور محسن اپنے دونوں قیدیوں کے ساتھ کہاں چھپ کر رہے۔ خود مجھے اس وقت غازی خان کے گھر پہنچنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے خود اس کی خواہش کے مطابق اکیلا جاؤں اور اسے بیوی کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے 3000 روپے دوں۔ میرا غالب کو ساتھ لے جانا اور اس کی اندھی بیوی کی تیمارداری میں دینا ایک طرح کا سودا ہو جاتا۔ غازی خان مشکل میں پڑ جاتا، وہ 3000 لینے سے انکار نہ کرتا اور غالب کی ذمہ داری بھی بڑی خوشی سے قبول کرتا۔ 3 ہفتے تک اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ محسوس کرتا کہ اس نے کسی حد تک احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر اسے یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ ہمارے 3000 دینے کا مقصد ہی اس کے گھر کو استعمال کرنا تھا۔ غالب کے پاؤں میں اٹکے ہوئے شکنجے کو دیکھ کر اس کے دل میں شک پیدا ہو سکتا تھا، اور اگر اسے رازداری سے شکنجے کو کاٹنے کا انتظام بھی کرنا پڑتا تو وہ سمجھ جاتا کہ وہ غلط کام تھا، اتنا ہی غلط جتنا جیل سے فرار ہونے والے کی ہتکڑی بیڑی کاٹنا۔ ہمارے 3000 روپے رشوت بن جاتے۔ میں ایک نیکی کو رشوت بنا کے خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا حل مجھے فوراً مل گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 4:15 ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی 45 منٹ تک ہم SSP ضامن رضوی صاحب سے محفوظ تھے۔ ابھی وہ گھر نہیں پہنچے ہوں گے تو ان کی بیگم بھی رات آنکھوں میں کاٹ رہی ہوگی، شہلا بھی تشویش کے باعث جاگ رہی ہوگی۔ ان سے بات کرنے کا یہ بہترین وقت تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جیپ کو روک لیا۔ سڑک تا حد نظر بالکل سنسان پڑی تھی اور ہم اپر مال کے علاقے میں تھے۔ گشت کرنے والی پولیس کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے میں اندر کی سڑکوں کے راستے والٹن کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ ڈالنے پر مجھے ٹیلی فون کے کئی کھمبے دکھائی دیے۔ سب سے محفوظ کھمبا وہ تھا جو ایک کوٹھی کی پشت اور ایک درخت کے درمیان آ گیا تھا۔ میں نے جیپ میں سے اپنا پورٹیبل فون اٹھایا، جو ایک حرام خور اوورسیئر کی طرف سے ملنے والا بہترین تحفہ تھا۔ اس کی افادیت اب تک متعدد بار ثابت ہو چکی تھی۔ انکل رضوی کے گھر کا نمبر ملتے ہی پہلی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میں نے آنٹی کی آواز سنی۔ آنٹی صبح بخیر، میں نے کہا۔ سکندر بخت طرز کر رہا ہوں، زمین سے 10 فٹ کی بلندی سے۔ تم آدمی ہو کہ بھوت؟ انہوں نے کہا۔ خوامخواہ پریشان کرتے ہو اور وقت بھی نہیں دیکھتے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نے کہا۔ بھوت جانتا ہے کہ آپ کو 2 فکریں لاحق ہیں۔ پہلی اپنے شوہر نادار کی، وہ بالکل خیریت کے ساتھ صبح 5:30 اور 6 بجے کے درمیان گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ آنٹی، میں دنیا کو ذرا بلندی سے دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں وہ ہے جسے آپ کی نظر نہیں دیکھ سکتی، میں نے کہا۔ دوسری فکر آپ کو میری طرف سے ہے تو آپ اطمینان رکھیں، میں ابھی آپ سے بات کرنے کے بعد زمین پر خیریت کے ساتھ ایسے ہی اتر جاؤں گا جیسے چاند پر قدم رکھنے کے بعد نیل آرمسٹرانگ واپس زمین پر اترا تھا۔ دونوں فکریں ختم۔ اب آپ یہ اعلی مسمات شہلا زوجائے محسن حسن خان شیروانی کے حوالے کیجئے۔ وہ ہنسنے لگی۔ جب تم ایسی بک بک کرتے ہو تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور میں اداس بھی ہو جاتی ہوں۔ تم ہمارے ساتھ ہوتے تو خیر، بات کرو شہلا سے۔ بی بی شہلا، کیا حال ہے؟ اچھی ہوں بھائی جان، وہ بولی۔ اچھی؟ ارے تم بہت اچھی ہو، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ اکیلی ہو؟ نہیں، آنٹی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، تو میری بات دھیان سے خاموش رہ کے سنو، میں نے کہا۔ تم میری بات سننے کے بعد جولی اور کیتھرین کے پاس جاؤ گی، ان سے کہنا کہ وہ اسی وقت گھر سے نکل آئیں، اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ ہمیں ان کی اشد ضرورت ہے۔ ہم باہر نہر کے کنارے کھڑے ملیں گے، وہ نہر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنے ساتھ کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ جولی کی صحت ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، شہلا نے کہا۔ پھر تو وہ پیدل چل سکتی ہے، وہ 15-20 منٹ میں نہر تک پہنچ جائیں گی۔ اتنی دیر میں ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ ہم کون؟ ارے بھائی، میں اور تمہارا میاں، صاف پوچھو نا، میں نے کہا۔ اس نے بھی ایک پیغام دیا تھا، مگر وہ اتنا رومانٹک ہے کہ مجھے شرم آتی ہے وہ ساری باتیں دہراتے۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے۔ ارے سنو بابا، فون مت رکھ دینا، میں نے کہا۔ جولی اور کیتھرین سے کہنا کہ ہوشیاری سے کام لیں، کل سے راستے بند ہو جائیں گے، شاید گھر پر دوبارہ گارڈ آ جائے گی اور فون بھی ٹیپ ہوگا، لیکن ہم تم سے بات کرتے رہیں گے۔
ممکن ہے کل ہم کراچی چلے جائیں، نازو اور اکرام شیخ کے پاس۔ بھائی جان، رابعہ باجی اور ٹیڈی بھائی کی کوئی خبر؟ نہیں، ہم جا کے ان کی خبر لیں گے، میں نے کہا، اور تم کو اطلاع دیں گے۔ یہاں تم منظر سے رابطہ رکھنا، تم کو ہمارے بارے میں معلوم ہوتا رہے گا۔ اچھا، اب خدا حافظ۔ میں نیچے اتر آیا اور پھر جیپ میں جا بیٹھا۔ میں نے محسن کو اپنی گفتگو کے متعلق بتایا۔ میں نے پروگرام بدل دیا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ محسن بولا۔ جولی اور کیتھرین کے ساتھ اب ہم ایک گھر کرائے پر حاصل کریں گے، میں نے کہا۔ مکمل صحت یابی تک غالب اسی گھر میں ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر ان 3 ہفتوں یا 1 ماہ کے عرصے میں کسی کو واپس آنا پڑا تو یہ گھر اس کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس عرصے میں رابعہ اور ٹیڈی کا سراغ مل جائے گا، پھر ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تقریباً 4:45 بجے جب ہم نہر کے بائیں کنارے پر ایک درخت کے پیچھے دبکے ہوئے کھڑے تھے، میں نے پہلے کیتھرین کو اور پھر جولی کو نمودار ہوتے دیکھا۔ کیتھرین اور اس کی بیٹی کی عمر میں 2 اور 1 کی نسبت ضرور ہوگی، یعنی ماں کی عمر بیٹی کے مقابلے میں دگنی تھی، لیکن یہ فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے کیتھرین دبلی پتلی تھی۔ اس کے آفتاب حسن کی ڈوبتی کرنوں میں وہی دلکشی کا رنگ تھا جو بیٹی کی جوانی کے طلوع ہوتے سورج کی شفق میں۔ دونوں کے نقوش میں حیرت انگیز مماثلت تھی، چنانچہ انہیں 5-7 سال کے فرق سے چھوٹی بڑی بہن سمجھا جا سکتا تھا۔ جولی کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ لیمپ پوسٹ کی روشنی میں تھی اور اپنی ماں سے چند قدم پیچھے چلتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ کیتھرین کی نگاہیں پرتجسس انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ میں اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ ہیلو آنٹی کیتھرین، صبح بخیر۔ وہ چونک کر رکی۔ اوہ مین، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ میں ہنس پڑا۔ آپ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہیں۔ ٹائم کی بات ہے ڈیئر، وہ بولی۔ جب میں اکیلی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے جولی کے لیے بھی زندہ رہنا پڑے گا، تب میں واقعی نہیں ڈرتی تھی۔ اور اب جولی نے آپ کو ڈرنا سکھا دیا ہے، میں نے کہا۔ یہ تو ہوتا ہے سکندر، آدمی رشتوں کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، محبت سے ڈرتا ہے جو وہ دوسروں سے کرتا ہے یا دوسرے اس سے کرتے ہیں۔ خیر چھوڑو یہ بات، جولی سے ملو، کیتھرین نے کہا۔ جولی نے بے تکلفی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں، ممی جب سے واپس آئی ہیں ہر وقت تم لوگوں کی باتیں کرتی ہیں۔ میں تم سب سے اتنی اچھی طرح متعارف ہوں جیسے تمہارے ساتھ رہ چکی ہوں اور تم میں سے ایک ہوں۔ وہ بڑی روانی سے بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں بھی وہی معصومیت تھی جو اس کے چہرے پر عمر کی نہ تجربے کاری کی دلیل بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنے حسن کے اعتبار سے کوہ کاف کی پری یا مس یونیورس نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ غیر جانبداری سے کام لیا جائے تو نازو بالحاظ حسن سب سے اوپر تھی، پھر رابعہ کا نمبر آتا تھا، اس کے بعد شہلا تھی اور جولی ان سب سے کم حسین تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدصورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت تیکھے تھے، اس کی ملاحت میں ایک نظر نواز جاذبیت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ایک طویل عرصہ بیماری میں زندگی کے لیے جدوجہد کرتے گزارا تھا، شفا یابی کے باوجود اس کا جسم بیماری کے اثرات سے پوری طرح سنبھلا نہیں تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھی، لیکن اس عمر میں جو صحت مندی شباب کے ساتھ آتی ہے وہ دب گئی تھی۔ اس کا رنگ بھی اسی لیے کچھ بجھا بجھا سا لگتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی صحت میں بہتری آئے گی، اس کے رنگ شباب میں شوخی اور چمک آئے گی، اس کے رخسار بڑھ جائیں گے تو گلابی ہوں گے اور مجموعی طور پر وہ نسوانی دلکشی میں کسی سے کم نہ رہے گی۔ ابھی صرف اس کا لہجہ شوخ اور جوان تھا، اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا اور بال شانوں پر 2 چوٹیوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے، اس سے وہ بالکل اسکول گرل لگتی تھی۔ بہت دیکھ لیا میری بیٹی کو، کیتھرین نے کہا، نظر مت لگا دینا۔ میں چونک پڑا، کبھی بھائیوں کی نظر بھی لگتی ہے بہنوں کو؟ دراصل اب تک نام ہی نام سنا تھا، آج دیکھا تو عجیب سا لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے موت کو شکست دی۔ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی اور کمزور سی اسکول گرل لگتی ہے مجھے۔ جولی ہنسنے لگی۔ موت کو میں کیسے شکست دے سکتی تھی؟ میرے ساتھ تم جیسے بھائی تھے، ان کی محبت تھی، ان کا خلوص تھا اور ان کی دعائیں تھیں۔ کیا تم اکیلے ہو؟ کیتھرین نے کہا۔
نہیں محسن آپ کا منتظر ہے، میں نے پیچھے اشارہ کیا۔ کیسے بیوقوف آدمی ہو، یہاں کھڑے باتیں کیے جا رہے ہو، چلو یہاں سے اور مجھے بتاؤ کہ اس طرح رات کے وقت ہمیں گھر سے بے گھر کیوں کیا؟ کیتھرین نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کا گھر تو نہیں تھا آنٹی، میں نے کہا۔ میرا گھر تو اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ کیوں، آپ کا ایک گھر تھا تو تھا، جب گھر والا تھا تو واقعی گھر تھا، اس کے بعد بھی میں نے اسے گھر سمجھا کیونکہ اس کی یاد بہرحال میرے ساتھ تھی۔ وہ بولی۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، جو بچا تھا وہ ڈاکو لے گئے، صرف دیواریں چھوڑ گئے۔ کون ڈاکو؟ وہی ڈاکو جو دن دہاڑے لوٹتے ہیں، کبھی قانون کے محافظ بن کے تو کبھی دوستی کا لبادہ اوڑھ کر، کیتھرین نے کہا۔ شرافت کے ٹھیکیدار بن کر یا خدائی فوجدار بن کر۔ کچھ لوگوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہاں ایک فاحشہ رہتی ہے جو خود بھی پیشہ کرتی ہے اور اپنی بیٹی سے بھی پیشہ کرواتی ہے، ان سب کا پیشہ ہی یہ ہے، عزتوں کو اچھالنا اور عزتوں سے کھیلنا۔ معلوم نہیں پہلے کون اندر گھسا، کس نے چادر اور چاٹ دیواری کا تقدس پامال کیا، پولیس نے یا اخلاق و کردار کے ان خود ساختہ ٹھیکیداروں نے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون پہلے گھسا اور کون بعد میں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ لے گئے، وہاں تھا بھی کیا؟ وہ امیر تو نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ ان کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی، جو اس یقین کے ساتھ آئے ہوں گے کہ بہرام دادا جیسے شخص نے گھر میں قارون کے خزانے چھپا رکھے ہوں گے، سارا مال غنیمت زرد جواہر کی شکل میں گاڑ رکھا ہوگا۔ اسے دنیا ڈاکو کہتی تھی۔ کیتھرین تلخی سے ہنسی۔ زمانے کا اب یہی چلن ہے، ڈاکو کو ڈاکو کہنے کی ہمت کسی میں نہیں رہی، مگر ڈاکو جسے ڈاکو کہیں وہ ڈاکو ہو جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے۔ ان کفن چوروں نے میری عدم موجودگی میں گھر کا فرش کھود کے رکھ دیا، شاید وہ رات کو وہاں مدفون خزانے تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے دیواروں کو ادھیڑ دیا، سارا سامان تو وہ پہلے ہی لے گئے تھے۔ انہوں نے فرنیچر کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہوگا کہ کس کھوکھلے خانے میں ہیرے ہیں اور کس خفیہ دراز میں موتی۔ آدمی کے لالچ کی تصویر دیکھنا ہو تو میرے گھر کی دیواروں پر دیکھو۔ وہ یکلخت چپ ہو گئی کیونکہ محسن ایک زیر تعمیر کوٹھی کے احاطے سے جیپ لے کر نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر تعارف کی رسم ادا ہوئی اور جولی نے اسی بھولپن سے محسن سے ہاتھ ملایا اور محسن سے ایسے ملی جیسے بھائیوں سے برسوں کی بچھڑی ہوئی کوئی بہن ملے۔ مجھے کیتھرین سے اظہار افسوس کا موقع بھی نہ ملا تھا، مگر شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ الفاظ کھوکھلے بھی ہوتے ہیں، جو دکھ مجھے اس کے گھر کی تباہی کا حال سن کے ہوا تھا وہ کھوکھلا نہیں تھا۔ آخر قدرت کیا چاہتی ہے؟ وہ سب بے گھر اور جلا وطن، لاوارث اور بے آسرا لوگوں کو ملوا رہی ہے۔ سب کے گھر اسی طرح تباہ کیے گئے، جلائے گئے، لوٹے گئے یا برباد ہوئے۔ ہر کہانی الگ تھی مگر انجام ایک تھا۔ میرا گھر جو وزیر خان نے بنایا، چودھری دلاور اور شرافت علی جیسے لٹیروں نے چھینا۔ رابعہ کا گھر انہی شکاری گرگوں نے بم سے اڑا دیا۔ ٹیڈی ملا تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس کا ہستا بستا گھر متعصب، تنگ نظر اور جاہل شیطان صفت انسانوں کے ہاتھوں تاخت و تاراج ہوا۔ غالب کے گھر کی بربادی کا قصہ پرانا بھی تھا اور نیا بھی۔ تازہ ترین واردات کیتھرین پر گزری تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ خدا ہم سب بے گھروں کو اکٹھا کر کے کیا دے گا؟ ہمارے حوصلے آزمانے کے بعد ہمارے صبر کا انعام؟ سب کے لیے ایک ایک نیا گھر، نئی خوشیوں کی ضمانت کے ساتھ، نئی امیدوں کی روشنی کے ساتھ۔ مہاراج، گیان دھیان بس کرو، محسن نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں پھر چونک پڑا۔ یکلخت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے ذہنی طور پر غیر حاضر ہونے کی بیماری سی ہو گئی ہے۔ گزشتہ چند دن میں بارہا ایسا ہوا تھا۔ اب جیپ میں جگہ نہیں ہے، محسن نے کہا، اور 5 بجنے والے ہیں۔ گویا خطرے کی گھڑی آ گئی ہے، میں نے کہا۔ خطرہ کیسا؟ جولی نے کہا۔ میں ہنسنے لگا۔ خطرہ تو بس خطرہ ہوتا ہے بیبی، ایسا ویسا کچھ نہیں۔ اور ہم تو خطرات کے سمندر میں جینے والی وہ مخلوق ہیں جس نے تحفظ کی زمین چھوڑ دی ہے۔ ہمارے ساتھ رہو گی تو سمجھو گی کہ خطرہ اب ہماری سرشت میں شامل ہو چکا ہے، اور جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ایسے ہی شاید ہم خطرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا یہی فوت ہونے کا ارادہ ہے؟ محسن جھلا کے بولا۔ خان صاحب اب آپ وہی کریں جو ہم اس قسم کے حالات میں کرتے آئے ہیں۔
میں نے کہا اپنے وسائل پیدا کرو، میں جاتا ہوں ایمبولینس لے کر۔ ایمبولینس؟ کہاں ہے ایمبولینس؟ جولی نے کہا اس جیپ میں 3 زخمی اور بے ہوش ہیں، اسے ایمبولینس ہی سمجھو۔ میں نے کہا میں پھر محسن سے مخاطب ہوا، جولی اور کیتھرین کے ساتھ تم خاصے معتبر نظر آؤ گے، کسی سے لفٹ لے لو، کچھ ہی دیر میں گاڑیاں چلنے لگیں گی۔ میں دونوں جنگی قیدیوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں پہنچتا ہوں۔ اب تو وہ آبائی گھر ہے میری آپا کا، محسن بولا، مگر عزیزم کیا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں؟ ہمیشہ کی طرح تم نے احمقانہ سوال کیا عزیزم۔ میں نے کہا خطرے سے کون سا گھر خالی ہے، کون سا راستہ محفوظ ہے اور کس سمت میں خطرہ نہیں ہے؟ وہ گھر میرا دیکھا بھالا ہے۔ میں پچھلی طرف سے اندر جا کے جیپ کو پرانے گیراج میں بند کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، ڈائریکٹ مت آنا، سیدھی راہ چلنا ہم بہت پہلے چھوڑ چکے، اب چال ہی ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ محسن نے کہا آپ فوراً تشریف لے جائیں۔ اب میں ویران پڑے ہوئے تاریک گھر میں گیا اور جیپ سٹارٹ کر کے نکل آیا۔ محسن اب کیتھرین اور جولی کے ساتھ نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ میں ہاتھ ہلا کے گزر گیا۔ اپنے سامنے میں نے ایک گاڑی کے ہیڈ لائٹس کو بہت دور سے ڈپ ہوتے دیکھا۔ جواباً میں نے بھی ڈپر دبایا۔ چند منٹ کے بعد جب میں 2 فرلانگ دور آ چکا تھا، وہ گاڑی میرے قریب سے گزری۔ یہ ایئرپورٹ کی جانب سے آنے والی ٹیکسی تھی۔ تیز رفتاری کے باعث میں دیکھ نہ سکا کہ ٹیکسی میں مسافر بھی تھے یا نہیں۔ اگلے 3 میل کی مسافت طے کرتے ہوئے مجھے کوئی گاڑی نہیں ملی۔ میں نے آسمان کو دیکھا جس پر ستاروں کے کارواں کا سفر آخری شب کی منزل پر تھا۔ ستارہ سحری کی تابندگی نے مجھے رابعہ کی یاد دلائی۔ دل میں بیتی ہوئی صبحوں کی کسک جاگ اٹھی۔ ایسی کتنی صبحوں کا درد میرے دامن خیال میں تھا جب اس کی اور میری نظر نے ایک ساتھ صبح کے تارے سے امید کی روشنی لے کر اپنے خوابوں میں بھر لی تھی اور اس کی ہر کرن کے ساتھ افق تک سفر کیا تھا، جہاں سے امید کی یہ مشعل نئے دن کی نقیب بن کر اترنے والی سورج کی پہلی کرن نے لے لی تھی۔ اب وہ کہاں ہوگی؟ مایوسی اور نا امیدی میں اس کے لیے ہر لمحہ کتنا پرعذاب گزرا ہوگا۔ خیالوں اور خوابوں کی بے وفائی نے اس کے ہر زخم تمنا پر کتنے انگارے رکھے ہوں گے۔ میں نے سر کو جھٹکا اور رابعہ کے خیال کو دل سے جدا کر دیا۔ اپنے اختیار میں کچھ نہیں تو پھر سوچ کے کانٹے چن کر اپنی ہی راہوں پر ڈالنے سے کیا حاصل؟ یہ سفر جاری رہنا چاہیے، خواہ اس کی منزل کبھی ختم نہ ہونے والی وصل کی شب ہو یا دائمی فرقت کے شب سے جذبہ عشق سلامت رہنا چاہیے۔ پھر کیسا غم! اس دنیا میں نہ ملے تو دوسری دنیا میں کون چودھری دلاور ہوگا جو ملنے سے روک سکے گا؟ افق پر صبح کاذب کے آثار ہویدا تھے کہ میں نے جیپ کو اپنے ماضی اور مستقبل کے گھر میں روکا۔ یہ احساس بہت عجیب تھا کہ یہ پہلے میرا گھر تھا، پھر یہ میرا نہ رہا، اور آج بھی ایک جذباتی تعلق کے سوا اس گھر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ بے شک اب اس کے حق کے ملکیت کا خیال امید دیتا تھا کہ ایک دن پھر یہ میرا گھر ہوگا اور رابعہ کا گھر۔ وزیرخان مرحوم نے اسے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے سجانا چاہا تھا، مگر اس کے خواب بھی ڈاکو لے گئے اور مرتے وقت وہ تہی دامنی کے دکھ کے ساتھ دنیا سے گیا۔ کاش کوئی اسے بتا سکتا کہ وہ خواب جو آج جھوٹے ہو گئے اپنے دامن میں سچ کی تعبیر رکھتے ہیں، اور یہاں بالآخر تمہارا بیٹا اور بہو اسی طرح آباد ہوں گے جیسے تم نے سوچا تھا۔ وہ جلا وطن خوشیوں کے ساتھ لوٹ کر ضرور آئیں گے، مگر اسے کون بتاتا؟ آدمی کا احساس ماضی سے گزر کر حال کی سرحد پر رک جاتا ہے۔ مستقبل ایک دیوار کے دوسری طرف رہتا ہے جس سے نظر کو گزرنا نہیں آتا۔ پچھلی طرف میں نے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے میں ہاتھ ڈالا اور انگلیوں کی مدد سے ٹٹول کر چٹکنی تلاش کی۔ عرصہ دراز سے خالی رہنے کے باعث چٹکنی جام ہو گئی تھی۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا ہلایا اور چٹکنی کو نیچے کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ دروازہ کھلا تو ایک عجیب سی مہک نے میرا استقبال کیا۔ یہ برس ہا برس تک قید تنہائی میں رہنے والی یادوں کی مہک تھی اور محبوس ہوا کی خوشبو تھی۔ خانہ ویرانی کی اداس کر دینے والی خوشبو تھی اور درد کی خوشبو تھی جسے صرف میرا دل پہچانتا تھا۔ میں چند منٹ ساکت و صامت کھڑا ویران دیواروں میں مقید اندھیرے کو دیکھتا رہا جس میں پرچھائیاں سی متحرک محسوس ہوتی تھیں۔
میرے والد کے بہت سے روپ سامنے آئے اور اسی اندھیرے میں کھو گئے۔ میں نے اس بوڑھے ریٹائرڈ سیشن جج کا ایک زخمی سایہ بھی دیکھا جس نے اپنی عمر کے آخری دور میں یہاں وقت کی قید اسی طرح کاٹی تھی جیسے معزول اور جلا وطن شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر نے زندان میں، اور اس کی آواز آج میرے گھر میں ایک سناٹے کی طرح گونج رہی تھی۔ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، نہ وزیر خان کو نہ اس بوڑھے جج کو۔ ایک بار پھر میں نے بھٹک کر آوارہ پھرنے والے ذہن کو اسیر کیا اور آگے بڑھا، دوسرے اور تیسرے کمرے میں گیا اور پھر باہر آ گیا۔ ایک ایک کر کے میں نے تینوں زخمی اور بے ہوش غالب کو اٹھایا اور اندر لے گیا۔ غالب کا بخار ٹوٹ چکا تھا اور جب میں نے اسے اٹھایا تو ایک ہاتھ سے مجھے وہ شکنجہ بھی تھامنا پڑا جو ڈاکٹر شہریار نے بہت اوپر ایک پٹی کے ساتھ باندھ دیا تھا تاکہ اس کی حرکت سے نیچے کا حصہ زیادہ متاثر نہ ہو۔ پھر بھی احتیاط لازم تھی۔ میں نے غالب کو باقی 2 افراد سے الگ ایک کمرے میں لٹا دیا۔ سکندر، اس نے آہستہ سے مجھے پکارا۔ میری جان غالب، میں نے اس کے گالوں پر تھپکی دی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ کیوں، کہاں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ کہیں نہیں، تم کو چھوڑ کے میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تم بالکل محفوظ ہو، اسی طرح لیٹے رہنا۔ میں 2 منٹ میں آیا، میں نے کہا اور باہر آ گیا۔ پرانا گیراج عمارت کے دائیں جانب تھا اور اس کا گیٹ لکڑی کا تھا، پرانی وضع کے بھاری کواڑوں والا۔ اس زمانے میں یہ سٹیل شٹر نہیں تھے جو اوپر سے نیچے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ اس دروازے کو توڑنے یا دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اسے قفل کے بغیر دیکھ کر مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا۔ اس میں تالا کون لگاتا اور کیوں لگاتا؟ زنگ خوردہ کنڈی سے کوارٹر بند کر دینا کافی سمجھا گیا تھا کیونکہ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے باری باری دونوں کوارٹر کھولے۔ قبضوں میں تیل نہ ہونے کے باعث صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ میں لوٹ کر جیپ تک آیا اور اسے ڈرائیو کر کے سیدھا گیراج میں لے گیا۔ اس کے ایک گوشے میں کچھ کاٹ کباڑ پڑا رہ گیا تھا جس میں ایک پرانا ناکارہ ٹائر بھی شامل تھا۔ جیپ کو میں نے کور سے ڈھانپ دیا تاکہ اس کی شناخت کا 1% امکان بھی نہ رہے۔ ویسے تو یہ بات ہی بعید الامکان لگتی تھی کہ کوئی اس خانہ ویران میں آ کے جھانکے گا۔ میں فارغ ہوا ہی تھا کہ سفید رنگ کی ایک ہلمین کار اندر آ گئی جسے محسن چلا رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ دیا کہ پیچھے کی طرف جائے۔ جولی اور کیتھرین کچھ پریشان اور خوفزدہ تھیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ ہم راہ چلتے لوگوں سے کار کس طرح چھینتے ہیں۔ محسن نے انہیں خاصی تسلی دی تھی کہ ہم ایسا ضرورت سے مجبور ہو کے کرتے ہیں اور ہمیشہ کار اس کے مالک کو واپس مل جاتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے میں نے ہوش کا سفر شروع کیا تھا، میں نے کہا۔ میرے والد کو اس گھر تک پہنچنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، اپنا پورا خاندان قربان کرنا پڑا تھا اور نئے ملک کی سرحد عبور کرنے کے بعد بھی 18 سال تک جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ یہ میرے بچپن کا گھر ہے، میری جوانی اس گھر سے باہر گزری، مگر اب اسے پھر رابعہ نے خرید لیا ہے۔ ہاؤ ونڈرفل، کیتھرین نے مسرت سے کہا اور جولی کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ جولی نے عجائبات کی ایک نئی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا۔ ہر قدم پر اس کے لیے ایک سنسنی خیز کہانی تھی، ایک حیرانی کا سامان تھا اور نیا تجربہ تھا۔ غالب کو ہوش آ گیا ہے، میں نے کہا۔ اسے میں یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں ڈاکو دوسرے کمرے میں ہیں۔ 7,000 روپے میں لے جا رہا ہوں، 40,000 چھوڑ رہا ہوں۔ یہ چارج رپورٹ کیوں دے رہا ہے تو مجھے؟ محسن نے کہا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے میں واپس آؤں گا، میں نے کہا۔ گاڑی کو کہاں چھوڑوں؟ محسن نے مجھے ایک ٹیلی فون نمبر دیا۔ جہاں بھی چھوڑنا پڑے اس نمبر پر اطلاع کر دینا۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی ہے، بہت شریف مگر تھوڑا سا کریک تھا۔ کہتا تھا کہ یہ سب چھینا جھپٹی آخر کیوں ہے، کیسے شروع ہوئی، پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگا کہ قصوروار میں ہوں جس نے کار خریدی اور عام لوگوں سے الگ ہوا جو پیدل چلنے والے لوگ تھے۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے حسد کرنے لگے اور میرے خلاف ان کے جذبات کو احساس کمتری نے ہوا دی۔ پھر وہ میری تحلیل نفسی کرتا رہا کہ میرا منفی رد عمل میری شخصیت پر کیوں غالب آ گیا اور مسلسل بولتا رہا۔ میں کیا بولتا، اسے میں نے اسی کی درخواست پر یونیورسٹی کے نئے کیمپس پہنچا دیا۔ کہہ رہا تھا کہ گاڑی لے جاؤ مگر مجھے ایک ٹیکسی پہلے لا دو کیونکہ میں اتنی دور پیدل نہیں جا سکتا۔
میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، ہے نا لطیفہ؟ اس نے بھی جواب میں کچھ نہیں کہا، ورنہ کہتا کہ جناب مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کو ڈراپ کروں اور گھر جاؤں۔ اتر کے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا کہ گاڑی 9-10 بجے تک پہنچا دینا، اور بڑے مہذب طریقے پر خواتین کو وش کر کے چلا گیا۔ خود باہر نہ جانا، میں نے کہا۔ کیتھرین کو بھیج دینا کسی پاس پڑوس کے گھر میں، عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نئے آئے ہیں، چائے ناشتہ وغیرہ لا سکتی ہیں، اگر پڑوسی اتنے با اخلاق ہوئے تب، ورنہ ہم بازار سے منگوا لیں گے۔ میں 10 بجے تک ضرور آ جاؤں گا، میں نے کہا۔ امید ہے دوپہر کے بعد ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی مکان مل جائے گا، ایک اور عارضی ٹھکانہ جس کو ہم ضرورت کا تھوڑا بہت سامان خرید کر استعمال کریں گے۔ جولی اور کیتھرین وہاں گمنام رہ سکتی ہیں، انکل رضوی کے پاس ان کے خلاف کچھ نہیں کہ وہ انہیں تلاش کریں، وہ سمجھ لیں گے کہ دونوں ہمارے ساتھ نکل گئی ہیں۔ غالب کے بالکل ٹھیک ہونے تک اس کا لاہور میں ہی رہنا ضروری ہے۔ میں اور تو کراچی چلیں گے۔ ضرور چلیں گے، ابھی تو آپ جائیں جہاں جانا ہے، محسن بولا۔ صبح ہو گئی ہے، دن بہت مصروف گزرے گا، رات کو پھر پریس کانفرنس بلانا ہے۔